الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ پچھلی نشست میں اس کا مختصر سا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرما رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، آل فرعون یعنی فرعون والوں سے، فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب سے ان کو بچایا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ وضاحت اس کے پیچھے کیا تھی میں نے بتا دی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں مختصر طور پر کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے آگ آئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ آئی ہے، اور وہ آگ قبطیوں کے یعنی فرعون والوں کے گھروں میں داخل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کے جو گھر ہیں اس آگ سے محفوظ رہے۔ اس نے اپنے کاہنوں کو بلوایا جو اس دور میں بڑے سمجھے جاتے تھے، تعبیر دیتے تھے۔ تو کاہنوں نے اس کے خواب کی یہ تعبیر دی کہ عن قریب بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا آئے گا، اور وہ لڑکا تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ظلم و ستم سے نجات دے دے گا، کیونکہ یہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو فرعون نے اس سے بچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا، اچھا لڑکا آئے گا نا، کیوں نہ بنی اسرائیل کے لڑکوں میں سے کوئی لڑکا آئے گا، کیوں نہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ہی قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بیان یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ قتل کرنے کے طریقے بھی بڑے انوکھے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا نا کسی ماں کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، فرعون کی پولیس گھومتی رہتی تھی، پتہ چل گیا جس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، جا کے دیکھتے تھے لڑکا یا لڑکی۔ لڑکی ہوتی تو کچھ نہیں کہتے تھے، لڑکا ہوتے تھے تو ماں کی گود سے بچہ چھین کر ہوا میں اچھالتے تھے اور ایسے تلوار آگے کر دیا کرتے تھے، بچہ تلوار پہ آگے گرتا تھا اور بچے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، اور وہ دونوں ٹکڑے اٹھا کے دوبارہ ماں کی گود میں رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اس قدر خوفناک کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن تصور کریں ذرا اپنے اوپر اس بات کو، کس قدر خوفناک دنیا کے اندر قیامت ہے۔ اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچوں کو اس بے دردی کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھنا، ہزاروں بچے اس نے قتل کر دیے اس طریقے سے۔ بالآخر اس کے جو مشیر کار تھے، مشورہ دینے والے، ان لوگوں نے پھر فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا ہے، اگر بنی اسرائیل کے بچے ایسے ہی قتل ہوتے رہے تو ہمارے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، چور چماری والے کام، کوڑا اٹھانا، چپل سینا، جو چھوٹے موٹے مزدوری والے کام ہوتے ہیں، یہ کام تو ہم بنی اسرائیل سے لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، اور بچوں کو ہم نے ان کو قتل کرتے رہے تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو پھر ہمارے یہ جو اٹھائی گرے والے کام ہوتے ہیں یہ کون کرے گا؟ تو فرعون سے کہا ذرا اس پر سوچیے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، آڈ ایون کھیلتے ہیں کیجریوال کی طرح۔ 1 سال پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیں گے۔ تو 1 سال قتل کرتے تھے اور 1 سال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ تو قتل کرنے کی پوری اسکیم چلا لے، پورا زور لگا لے، میں تلواروں کے سائے میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھاؤں گا، بچا کے دکھاؤں گا۔ اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی سال میں پیدا کر کے بچا کے دکھایا کہ جس سال میں جو ہے وہ قتل و قتال کا دور چلتا تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.